آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر، سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی۔ تو کیا آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر، سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی۔ ہم نے تو پیار میں ایسا کام کر لیا، پیار کی راہ میں اپنا نام کر لیا۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب، اور ہم اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں، ہم جو بات کر رہے تھے عوام کی رائے کی، عوام اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ عوام یہ جانتی ہے کہ اس وقت جو کرنٹ اسٹیٹس ہے سندھ میں وہ کس نظام کے تحت چل رہا ہے، کمشنریٹ سسٹم یا بلدیاتی نظام؟ آئیے جانتے ہیں عوام کی رائے۔ اس وقت تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پر ڈے کیا ہو جاتا ہے، کسی دن بلدیاتی چل رہا ہے، کبھی کمرشل چل رہا ہے، کنفیوز ہے سب لوگ یہاں پہ کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کون سا چل رہا ہے اس وقت۔ بلدیاتی نظام کل رات کو ہی ختم ہوا ہے، اور میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو تو یہی ہے کہ بلدیاتی نظام کراچی اور کی نسبت کراچی کی حد تک بہت بہتر رہا۔ تو بلدیاتی نظام چاہیے، اس وقت زرداری نظام چل رہا ہے۔ کمشنر نظام تو کمشنر اپنے اس میں بیٹھا ہوا سکون سے، وہ تھوڑی عوام کے مسئلے دیکھے گا۔ یہاں پر صرف ٹائٹل بدلتے ہیں، کبھی جو ہے وہ چیتا بادشاہ ہوتا ہے، کبھی شیر بادشاہ ہوتا ہے، اور جو پاورفل ہے وہ بادشاہ ہے۔ جو عوام کے ایکچول مسائل ہیں وہ کبھی نہ حل ہوئے ہیں اور نہ کبھی حل اس سسٹم کے تھرو ہو سکتے ہیں۔ ابھی تو میرے خیال سے ابھی کوئی بھی نظام نہیں ہے۔ بلدیاتی نظام اس لیے اچھا لگتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتا ہے، یو سی لیول پہ جا کے ناظم سے آدمی جو ہے نا رابطہ کر کے کر سکتا ہے۔ اس ٹائم تو کمشنری نظام چل رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو بھی نظام چل رہا ہے وہ فیل ہے۔ آف کورس بلدیاتی نظام بہتر ہے۔ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اپنی مرضی کا نظام چلا رہی ہے یہ حکومت۔ دونوں نظام جو ہے نا یہ دونوں سیاسی توڑ جوڑ کا نتیجہ ہے، مطلب کسی سے عوام میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی تک تو بلدیاتی نظام چل رہا ہے، ابھی تو بلدیاتی نظام تو ختم ہو گیا، کمشنری نظام چل رہا ہے۔ کمشنری نظام آج رات سے شروع ہو گیا ہوا ہے، تو یہ بہت اچھا نظام ہے۔ جو بلدیاتی تھا نا اس میں وہ نہیں، کمشنری جو پرانا نظام ہمارا چلا آ رہا تھا نا وہ بہتر تھا۔ آئے دن جو ہے نہیں کبھی کمشنری نظام ہے کبھی بلدیہ نظام ہے، ایک سالوں میں 2 سالوں میں آئے دن چینجنگ، جب وہ ان کا قانون ہی ایک جگہ بھی ٹکا ہوا نہیں ہے تو عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ ناظرین آپ نے عوام کی رائے جانی ہے، اور اسی عوام کی رائے کی روشنی میں ذرا سوال کرتی ہوں چاندیو صاحب سے۔ چاندیو صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ بلدیاتی نظام کے شدید خلاف ہے۔ ہم نے جو ایک رائے لی ہے رینڈملی لی ہے عوام کی، کئی لوگ یہ کہتے ہوئے عموماً کو تو پتہ ہی نہیں کہ نظام کون سا ہے، لیکن جن کو پتہ ہے یا اگر تھوڑا بہت بھی وہ اس سے واقفیت رکھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ بلدیاتی نظام ایٹ لیسٹ کراچی حیدرآباد یا کراچی کی حد تک صحیح تھا، یا بلدیاتی نظام بہتر تھا، پھر بھی آپ لوگ بلیک ڈے کل یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ ساری سندھ کے لوگوں سے اگر پوچھا جائے کراچی سے کشمور تک تو پتہ چلے کہ لوگ کون سا نظام چاہ رہے ہیں۔ سندھ کے لوگوں نے 13 تاریخ کو یہ احتجاج کیا تھا کہ ہمیں مشرف والا نظام نہیں چاہیے۔ وہ ریفرینڈم تھا حکمرانوں کے خلاف، سندھ کے لوگوں نے وہ اختیار سندھ کے قوم پرستوں کو دیا تھا۔ اگر عوام کی رائے کا واقعی آپ احترام کرتے ہیں، اور اگر کراچی اور حیدرآباد کی عوام یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام ہو اور انٹیریئر سندھ یہ چاہتا ہے کہ کمشنریٹ سسٹم ہو، تو پھر کیا ہو؟ کراچی کے لوگ ہمارے ہیں، حیدرآباد کے لوگ ہمارے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو سندھی سمجھتے ہیں، وہ اس زمین کے بیٹے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اختیارات اور سسٹم ایک جیسا ہونا چاہیے، جو سندھ کے لوگ مجموعی طور پر سندھ کے لوگوں کے مفاد میں ہیں۔ یہ ان کی مادر وطن ہے، سندھ ان کا ہوم لینڈ ہے، کراچی کے لوگوں کا بھی وہی اختیار ہے، لالو کھیت اور اورنگی کے لوگوں کا میرا بھی وہی اختیار ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں جو اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے، جو سندھ کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا، وہ لاگو نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کل اس وجہ سے بلیک ڈے منا رہے ہیں۔ اچھا چلیں، میں ذرا بلیک ڈے پہ آنے والی تھی، آپ اچھا ہو آپ نے بات کر لی۔ بشیر جان صاحب آپ تو شاید اس لیے آج بلیک ڈریس پہن کر ہی آ گئے اس شو میں، کیونکہ کل بلیک ڈریس ڈے منایا جا رہا ہے۔ عید سے ایک دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ 14 اگست سے ایک دن قبل آپ نے 13 اگست کو ایک ہڑتال کی، ANP نے بھی آپ کا ساتھ دیا، اس میں جو شہر کی صورتحال رہی وہ آپ لوگوں کے سامنے، مطلب 14 اگست کی جو خوشیاں تھیں وہ سب ماند پڑ گئیں۔ اب ایک اسلامی ایک تہوار ہے، عید کا دن ہے، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان خوشیوں کا، اس کے بعد مارکیٹس میں لوگ جاتے ہیں، ان کی چھٹیاں ہیں، جانور خریدنے کے لیے روک جائیں گے، اور آپ لوگ یوم سیاہ منا رہے ہیں ایک دن قبل۔ یہ پرامن ہے، کوئی یہ مظاہرے ہوں گے۔ 13 اگست کا بھی پرامن تھا نا جی؟ یہ پرامن ڈیمانسٹریشن ہے، ہڑتال نہیں ہے یہ، بالکل وہ بھی پیسفل تھا۔ کیا وہ پیسفل رہا؟ بالکل پیسفل رہا۔ وہ سپریم کورٹ میں بھی بحث آیا تھا
کہ وہ پیسفل تھا, پیسفل ڈیمانسٹریشن. وہ جس دن جلی تھی وہ لوگ بھی پکڑے گئے, ان سے ہتھیار بھی برآمد ہوئے تھے. وہ سندھ کے نیشنلسٹ اور سندھ کے لوگوں, یہ جو کل ہے, کل ہم اپنے گھروں پہ سیاہ پرچم لہرائیں گے, اپنی بازوؤں پہ باندھیں گے. سندھ کے لوگ اس وجہ سے کہ سندھ کے لوگوں کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے, اور یہ حکمران جو ٹولہ ہے اور یہ اقتدار کے پیاسے لوگ ہیں, یہ لوگ سندھ کے عوام کی رائے کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہم پیسفل بلیک ڈے منائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسفل بلیک ڈے ہوگا جس میں کوئی دکانیں بند نہیں کرائی جائیں گی, کچھ ٹریفک میں کوئی خلل نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. بشیر جان صاحب ایسا لگ رہا ہے آپ ان کے ساتھ ہیں اور آپ بھی کل بلیک ڈے منانے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں نادیہ, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ابھی شام کو پریس کانفرنس کی اور تنظیمی طور پر ہم سے کوئی ایسا رابطہ نہیں کیا گیا, اس لیے میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. بہرحال بلیک ڈے اور ہڑتال میں فرق ہوتا ہے, بلیک ڈے میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہوتی جو. اور دوسری بات یہ کہ میں اب بھی یہ کیمرے کی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو, کمیشنری نظام کے چاہنے والے بلدیاتی نظام کے خلاف نہیں ہیں. بلدیاتی نظام اور کمیشنری نظام ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ 79 کا بلدیاتی نظام ساتھ میں کمیشنری نظام ہو. 2001 میں جو نظام بنا تھا اس میں کمیشنری نظام ختم کر دیا گیا تھا, جو بہت سارے مسئلے مسائل کراچی شہر میں اس سے پیدا ہوئے. انکروچمنٹ کا ایک بھرمار ہو گیا. ایس ڈی ایم ہوتا ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں جا کر انکروچمنٹ صاف کر لیتا. اب انکروچمنٹ جو ہے سیل وہ ٹاؤن ناظم کے اختیارات میں. اب ٹاؤن ناظم کبھی بھی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ اس کو ووٹ لینے ہیں. لہٰذا تمام جو ہمارے عوام نے جو رائے دی, جو ہمارے سننے والے لوگ ہیں, وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم کمیشنری نظام کے چاہنے والے بلدیاتی نظام کا خاتمہ نہیں چاہتے. یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے کیونکہ یہ سسٹم جب پولیٹیسائز ہو جاتا ہے تو تھوڑے سے جو انکروچمنٹ کا جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ کافی حد تک ویلڈ ہے. فواد چودھری صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ہم نے کراچی میں تو ایٹ لیسٹ یہ دیکھا ہے, یہ جو انکروچمنٹ ایشو ہے, پھر وہ علاقے ہوتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کا علاقہ ہے, یہ اے این پی کا علاقہ ہے, تو یہ پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے, دیگر جماعتوں کے علاقے, وہاں پہ انکروچمنٹ, پھر دوسرے لوگ وہاں پہ جا نہیں سکتے, اور اگر جاتے ہیں کسی ایشو کو دیکھنے کے لیے, انکروچمنٹ کو صاف کرنے کے لیے, تو وہاں پر ایک وہ پولیٹیسائز ایشو اس کو بنا دیا جاتا ہے. اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی ہے اس نظام میں؟ دیکھیں نادیہ, پہلی بات تو یہ مائکرو ایشوز ہیں. پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ جو مجھے حیرانی ہے اس بات کی کہ چانڈیو صاحب اور بشیر جان صاحب کے نزدیک ضیاء الحق کا سسٹم جو ہے وہ آئیڈیل سسٹم ہے, اور مشرف کا سسٹم جو ہے وہ آئیڈیل سسٹم نہیں ہے. بہرحال ضیاء الحق کے تمام سسٹمز ان کو مبارک ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس بات کے اوپر حیران, دیکھیں سکھر کا مسئلہ ہے, یہ چانڈیو صاحب کے ضلع کا مسئلہ ہے. اب چانڈیو صاحب کو اپنے ضلع کے مسائل کا زیادہ پتہ ہے, یا پنجاب سے آیا ہوا کوئی ڈپٹی کمشنر ان کو بتایا کہ آپ کے ضلع کا حل اس طرح ہونا ہے, تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. آپ کو اپنے جو مقامی نمائندے ہیں ان کے اوپر آپ اعتبار نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں ایس ڈی ایم اور بیوروکریٹس آئیں گے دوسرے صوبوں سے آ جائیں, وہ ہم پہ حکمرانی کریں, وہ زیادہ صحیح ہے. کوئی یہ مسئلے نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک جو ضلع ناظم ہے کراچی کا, صدر محدود سوچ کے ساتھ آپ کس طرح پاکستان کے مسائل حل کر سکیں گے, آپ کس طرح سندھ کے مسائل حل کر سکیں گے, کہ آپ کی تمام جو سوچ ہے اس کا محور ایک ضلع ناظم کراچی, اور اس کے علاوہ آپ سوچ کچھ نہیں رہے. کونسلر ہوگا, نہیں, بلدیاتی نظام جو ہے وہ کمشنر کے ماتحت نظام ہے. بلدیاتی نظام ڈپٹی کمشنر کے ماتحت نظام ہے جو صوبائی حکومت لگاتی ہے. مقامی حکومتوں کا نظام جو ہے وہ لوگ منتخب کرتے ہیں اور لوگوں کو جواب دے. آپ نے کیا کر دیا ہے کہ میٹرک پاس آدمی 18 گریڈ کے آدمی کا ایس سی آر لکھے گا. خدا کے بندے کیوں نہیں, اگر میٹرک پاس آدمی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بن سکتا ہے تو میٹرک پاس آدمی ضلع ناظم نہیں بن سکتا. عجیب و غریب آپ کا وہ لاجک ہے. اصل میں ایک ضلع ناظم کراچی نے آپ کے دماغوں کو اتنا معاف کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ اتنی محدود ہوگی کہ میئر ہوگا, میں آپ کو کہتا ہوں کراچی کا میئر ہوگا اور کمشنر بھی ہوگا. میئر کے اپنے اختیارات ہوں گے, کمشنر کے اپنے اختیارات ہوں گے. آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. ہم بلدیاتی نظام والے یہ نہیں کہتے کہ عوامی نمائندے ہوں گے, عوامی نمائندے ہوں گے, لیکن عوامی نمائندوں کے محدود اختیارات ہوں گے. بشیر جان صاحب آپ کے پاس مائک یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے مقامی حکومتیں بنانی ہیں تو آپ مقامی حکومتوں کو مقامی وسائل کا مالک بنائیں گے. چاندی صاحب لاسٹ کامنٹ کیجئے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. لاسٹ کامنٹ, فیو سیکنڈز بتائیں. میں اس پہ یہ بول رہا ہوں کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ آپ کا جو 73 والا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی, ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں. میں اسے سم اپ یہ کر رہا ہوں کہ بھائی سندھ کے لوگوں نے
چلیں ٹھیک ہے اپنا مطالبہ دینا ان کا سندھ چلیں جی اب آنے والا وقت دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی نیا آرڈیننس آتا ہے یا نہیں آتا ہے. لوگ بنائیں گے مشرف یا اچھا جی بہت شکریہ فواد چودھری ہمیں جوائن کرنے کا. بشیر جان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. چانڈیو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اس پروگرام میں جوائن کرنے کا. ناظرین آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ہونا کیا ہے سندھ کے عوام کے لیے. یہ اس سے بڑا مذاق اور کچھ نہیں ہو سکتا. آخر میں یہی کہوں گی کہ آج تک عوام کو یہی نہیں پتا سندھ کے کہ وہ کس نظام کے تحت یہ زندگی گزار رہے ہیں. نادیہ مرزا کو دیجیے پروگرام ہے کوئی جواب سے اجازت. اللہ حافظ.